السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہاں پر حرم کے اندر شکار سے منع کرنے کی جو ہدایت کی گئی ہے قرآن کے اندر، اس کا ذکر ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا، تو اس کا ایک ریکیپ اس آیت کا، تاکہ بات اچھی طرح سے پھر واضح ہو جائے۔ تو سابقہ آیت میں کہا یہ گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حرم میں شکار پر پابندی کے معاملہ میں اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، یعنی تم اپنے آپ کو ضرور آزماؤ گے۔ شکار سے کچھ بھی، اگرچہ اس شکار تک پہنچ سکتے ہوں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، کہ تم حرم میں شکار کو پکڑ سکو، تاکہ اللہ معلوم کرے، یعنی اللہ تم پر واضح کر دے کہ کون اس کی خلاف ورزی کے نقصان سے ڈرتا ہے بن دیکھے، یعنی ابھی وہ نقصان سامنے نہیں ہے نا، تو بن دیکھے اس غلطی کے، اس جو پابندی توڑنے کے جو انجام ہیں، جو اس کے جو نتائج ہیں تباہ کن، کون بن دیکھے ان سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جس نے زیادتی کی، حرم میں شکار کی پابندی کو توڑا، تو اس زیادتی کے نتیجے میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی، جس کے اوپر ہمارا لیکچر گزر چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 95۔ اسی بیان کو آگے چلاتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل نہ کرو۔ پیچھے شکار پکڑنے کی بات ہوگی، اب ظاہر ہے پکڑیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو مارنا بھی ہوتا ہے شکار کو۔ اب یہاں پر وہ واضح چیز بتا رہا ہے کہ تم شکار کو قتل نہ کرو، پکڑنا بھی نہیں ہے، قتل بھی نہیں کرنا، دونوں کام نہیں کرنے، نہ شکار پکڑنا ہے نہ قتل کرنا ہے۔ کس حالت میں؟ کیا یہ رہا کہ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم حدود حرم میں ہو۔ حرم، یہ حرم کی حدود کو بولتے ہیں۔ حرم کی جو حدود ہے اس کے اندر اگر تم موجود ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ کعبہ جو ہے یہ مقام امن ہے، امن کا مقام ہے۔ یہاں پر انسان تو انسان، جانوروں کو بھی امن ملتا ہے، سراسر امن کی جگہ ہے، لہذا تم شکار کو نہ پکڑ سکتے ہو نہ ان کو مار سکتے ہو جب تم حدود حرم میں ہو۔ یہ چیز اب تراجم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حرم کے معنی کہ جب تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ حرم کی حدود یہ ہے اس کے معنی۔ اور آگے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو کوئی اس شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، یہ متعمدن، یہ قتل عمد اسی سے ہے نا، متعمدن، تم میں سے جو کوئی اس شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، بالارادہ، ارادے کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر کہ یہ پابندی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پکڑے اور قتل کرے گا، تو کہتا ہے فَجَزَاءٌ، تو اس پابندی کو توڑنے کی سزا ہے۔ اب آگے اس سزا کی ڈیٹیل بتا رہا ہے
فجزاؤن، تو اس کی جزا ہے. جزا میں نے کہا نا کہ بدلہ ہوتا ہے. اب ہم اپنے زبان میں تو اس کا ترجمہ سزا ہی کریں گے جزا کا. بیسیکلی یہ بدلہ ہوتا ہے. ثواب بھی بیسیکلی بدلہ ہوتا ہے، جزا بھی بدلہ ہوتا ہے، اچھے کام کا بھی برے کام کا بھی. یہاں پابندی کو توڑنے کی جزا جو ہے یعنی سزا، اس کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ قرآن نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا ہے، جزا. اچھے کام کی اچھی جزا، برے کام کی بری جزا. قیامت میں سزا نہیں ہوگی، جزا ہوگی. دنیا کی عدالتوں کے اندر سزا ہوتی ہے، اس کے لیے عدالت چاہیے، تھانہ کچہری چاہیے، جیل خانہ چاہیے، پھانسی گھاٹ چاہیے. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو نظام بڑا خودکار بنایا ہے. اچھے کام میں اچھی جزا رکھ دی ہے، برے کام میں بری جزا رکھ دی ہے. وہ آٹومیٹیکلی اس کو ملتی ہے. جو ہی اس نے اچھا کام کیا اس کو اچھی جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. جو ہی اس نے برا کام کیا اس کی برے کام کی جزا اس کو بری جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس کام کے اندر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے. جیسے پچھلے لیکچر میں بتایا بالغیب، وہ چھپی ہوتی ہے، جزا سامنے نہیں ہوتی. وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل جاتی ہیں، تو وہ اس برے کام کی جو جزا ہوتی ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی جو تباہی ہوتی ہے وہ انسان کو آنن فانن گھیر لیتی ہے. پھر انسان کے پاس بچنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. قرآن اس کو الساعۃ بھی بولتا ہے. یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھنے ہیں. یہ وہ وسیلہ اور وہ کیا کیا وہ چیزیں، نسبت، وسیلہ اور اس طرح کی وہ چیزیں لے کے پھرتے ہیں، سفارش، شفاعت، کچھ نہیں. یہ سارے مذہب کے ٹولز ہیں، قرآن کے بالکل خلاف ہیں. قرآن بالکل صاف اور کلیئر بات کرتا ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ جب تم حدود حرم میں ہو، کیونکہ وہ مقام امن ہے، اور تم میں سے جو کوئی اس شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پابندی کو توڑنے کی سزا ہے. وہ کیا ہے آگے بتا رہا ہے. کہتا ہے مثل ما، مثل اس شکار کے جو، ما وہ جو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مثل وہ سملر اس کے. تو مثل ما، مثل اس شکار کے جو. آگے بتاتا ہے، کہتا ہے قتل من نعامی، اس نے چوپایوں یا مویشیوں میں سے قتل کیا. یعنی مثل اس شکار کے جو اس نے چوپایوں یا مویشیوں میں سے قتل کیا. اور اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ یحکم بہ، اس شکار کے مثل مویشی کا فیصلہ کریں گے. کون کریں گے؟ اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل کرنے والے. اب پھر بات کو سمجھ لیں. کیا یہ رہا ہے کہ جس نے بھی جان بوجھ کر حرم کی حدود کے اندر شکار کیا، پابندی کو توڑا، اس کی حرمت کو پامال کیا، تو پھر کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے کہ اس شکار کے مثل اس نے چوپایوں اور مویشیوں میں سے جو قتل کیا، اس کے مثل شکار کے جو بھی مثل جانور ہے، اس شکار کے مثل مویشی کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عدل کرنے والے. کیونکہ یہ اس کو سزا ہو رہی ہے، پینلٹی ہو رہی ہے کہ اس نے جو شکار کیا ہے اس کی مثل جانور جو ہے وہ اس نے دینا ہے. جو شکار کیا ہے اس کی مثل جانور اس نے دینا ہے. وہ آگے بتائے گا کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے. تو اب آگے بات ہو رہی ہے فیصلے کی، کہ فیصلہ کون کرے گا کہ فلاں جانور اس شکار کی مثل ہے جو اس نے شکار کیا جان بوجھ کر. تو کون سا جانور اس کی مثل ہوگا؟ کہتا ہے کہ تم میں سے دو عدل کرنے والے جو جانتے ہوں، جو جانوروں کے متعلق علم رکھتے ہوں کہ کون سا جانور کس جانور کی مثل ہے جو شکار کے بدلے دینا ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے دو آدمی.
جن کو جانوروں سے متعلق علم ہے، مویشیوں سے متعلق جو علم رکھتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے، اب آگے بتا رہا ہے کہ وہ جو دینا ہے، شکار کے مثل جو دینا ہے، وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتا ہے ہدیم، ہدیہ۔ یہ ہدیہ جو ہے، ہدیہ اجتماع حج کے کھانے کے لیے تحفہ کے طور پر مویشی کا، کیونکہ حرم کی بات ہو رہی ہے نا، حج کا اجتماع بھی حرم میں ہوتا ہے نا، کعبہ میں، تو وہاں پر دینا ان لوگوں کے کھانے کے لیے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ وہ پھر وہی چیز کہ یہ قربانی نہیں ہے جانور کی، یہ ایک قسم کا اس کو سزا ہے جو اس نے جان بوجھ کر حرم کی حدود میں شکار کیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی مثل وہ جانور دے، اور وہ جو جانور ہے وہ ایز اے ہدیہ، ایز اے تحفہ، ایز اے گفٹ ان لوگوں کے کھانے کے لیے دیا جائے گا جو حج کے اجتماع پر آئے ہوئے ہیں۔ اب چیز سمجھ آئی کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ یہاں ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ الفاظ جو ہیں جب تک علیحدہ علیحدہ ان کی وضاحت نہ کی جائے تو کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ کعبہ پہنچنے والا، وہ جو ہدیہ ہو وہ کعبہ پہنچنے والا ہو، تاکہ وہاں پر جو اجتماع حج کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ یہ ان کے لیے ہے، قربانی اگین سمجھ لیں، قربانی کے طور پر نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ یہ چیز مذاہب کے اندر ہے، قدیم مذاہب سے چلی آ رہی ہے، لیکن قرآن کے اندر لفظ ہدیہ ہے۔ آج بھی ہم ہدیہ بولتے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ ہدیہ قبول کر لیں، یہ وہی ہے ہدیم، کہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول کریں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں۔ یہ آج بھی گفٹ کے معنوں میں ہم ہدیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب قربانی نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ حج کے اجتماع کے لیے بطور ان کے طعام، ان کے کھانے کے لیے وہ دیا جائے، اور وہ اس کی مثل ہو جو شکار کیا گیا جانور، یہ ہے اس کو سزا۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے، اس کے پاس ایسی کوئی بندوبست نہ ہو کہ وہ شکار جو کیا اس نے اس کی مثل کوئی جانور دے سکے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا کفارہ دے۔ اور پھر کفارہ کیا آگے بتا رہا ہے؟ اچھا، آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہدیہ ہے یہ جانا کہاں پر ہے؟ الفاظ ہیں بالغ الکعبۃ، کعبہ پہنچنے والا۔ اب یہ دیکھ لیں، بات واضح ہو رہی ہے کہ کعبہ پہنچنے والا، وہ جو شکار کیا ہے اس کی مثل جو جانور دینا ہے وہ ایز اے ہدیہ دینا ہے۔ پیچھے آ گیا نا، ایز اے ہدیہ دینا ہے۔ اور وہ کہاں پر دینا ہے، اس کو کہاں پر پہنچانا ہے؟ کہتا ہے کہ بالغ الکعبۃ، کعبہ پہنچنے والا، تاکہ حج پر لوگوں کے کھانے کا سامان ہو سکے، ان کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ یہ ان کے طعام کے لیے ہے، قربانی کے لیے نہیں۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ اگر وہ شکار کی مثل کوئی جانور نہیں دے سکتا، اس کی کوئی مجبوری ہے، تو پھر آگے الفاظ ہیں، وہ کیا کرے؟ کیا یہ رہا ہے او کفارتن، یا کفارہ ہے۔ کفارہ وہ یہ ہے کہ اس مویشی کی قیمت کے برابر، اگر جانور ہے تو اس شکار کے مثل جانور، اگر کفارہ ہے تو وہ یہ کہ اس مویشی کی قیمت کے برابر کفارہ دیا جائے گا۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ جو شکار ہے اس کی قیمت کے برابر، اور جو ہدیہ ہے جو اس نے دینا ہے وہ اس کی مثل ہوگا جو شکار کیا ہے، اس جیسا کوئی جانور۔ اور وہ کہاں جائے گا؟ کعبہ میں۔ کن کے لیے جائے گا؟ اجتماع حج پر آئے ہوئے لوگوں کے کھانے کے لیے۔ نہیں دے سکتا اس کی مثل کوئی جانور تو پھر کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس مویشی کی قیمت کے برابر، تو اس کی قیمت کے برابر جو ہے کفارہ، وہ اس کا کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے
طعام مساکین، مساکین کا کھانا ہے۔ کفارہ ہے وہ یہ کہ اس مویشی کی قیمت کے برابر مساکین کا کھانا ہے، مساکین کا کھانا۔ اب یہ دیکھیں مساکین کو لے آیا کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے سے جو اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جانور دے، اس کی مثل نہیں دے سکتا، تو پھر اس مویشی کی قیمت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے۔ اب یہ دیکھیں مساکین کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جو کو کاروبار کرنے کے قابل نہ رہیں، جن کی زندگی جمود کا شکار ہو جائے، رک جائے جن کی زندگی، اپنے رزق کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکتے ہوں، یہ مساکین کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ایسے جو مساکین ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے بھی قرآن جو ہے وہ ان کو مساکین کا خیال رکھ کر ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اس طرح سے لوگوں سے لے کے تو ان کو دیا جائے جو ضرورت مند ہیں، جو مساکین ہیں۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا ہے او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر 3 دن صیام کرنا۔ تو اب صیام آ گیا، یعنی اگر وہ جو مساکین کا جو کھانا ہے اس کے مقابلے میں اب یہ بتا رہا ہے کہ یا اس کے برابر 3 دن کا صیام، اگر وہ کھانا نہیں دے سکتا مساکین کو کفارے میں، تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3 دن کا صیام کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو صیام کرنا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظ صیام ہے، صیام کا مطلب ہوتا ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو روکنا، یعنی کسی برائی سے روکنا، کسی برے کام سے روکنے کا، خود کو عادی بنانا، خود کو ایسی خود کی تربیت کرنا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ وہ غلطی نہ ہو، اس کے لیے اپنی تربیت کرنا، ضبط نفس کرنا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، اس حد تک اپنے آپ کو ضبط نفس کا پابند بنانا، یہ ہے صیام۔ اب سمجھ آئی کہ صیام کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس کی جو کیسے کرنا ہے، یہ جو اللہ کے نام کے اوپر جب اسٹیٹ قائم ہوگی، ایک آزاد خود مختار، اس کے اندر جو اللہ کی کتاب کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا، تو وہ جو نظام کے چلانے والے جو ایگزیکٹو ہیں وہ پھر اس کا طریقہ کار طے کریں گے کہ صیام کرنا کیسے ہے۔ اب انفرادی چیز ہے، انفرادی طور پر آپ کریں، کیونکہ دین کا تو کوئی حکم انفرادی نہیں ہے، وہ تو اجتماعی ہے۔ تو اجتماعی طور پر تو اس وقت ہوگا جب ایک آزاد خود مختار ریاست جس کے اندر اللہ کے قوانین ایبسولوٹلی نافذ ہوں، تو ایسی شکل تو اب نہیں ہے، تو اب ہم انفرادی طور پر کریں گے، ریاست کی سطح کے اوپر تو نہیں ہے۔ اور رائج جو ہے وہ مذاہب ہے، مذاہب کی روح سے وہ جو روزے ہیں جس طرح سے رائج ہیں، لیکن ان سے وہ جو قرآن کی روح سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے۔ وہ اسی وقت ہوں گے جب اللہ کے قوانین، اس کے نظام کی روح سے صیام کیا جائے گا، صیام کا عمل کیا جائے گا، اس کی روح سے جب ضبط نفس کیا جائے گا تو پھر وہ چیز پیدا ہوگی کہ دوبارہ وہ پھر غلطی نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، لیکن ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کے قوانین میں جو چیزیں جن چیزوں سے روکا گیا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھ کے رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، روزہ جب گزر جاتے ہیں روزے، اس کے بعد پھر اور زیادہ ہم ان غلط کاموں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جو مہینہ رکے ہوتے ہیں تھوڑا بہت، وہ ساری کسر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا نظام ہوگا، وہ جب صیام کا عمل کرائے گا تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی، پھر اس کے پورے فوائد ملیں گے صیام کے۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کام دانستہ حدود شکنی کی سزا چکھے، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، یعنی دانستہ جو اس نے حدود شکنی کی ہے
اس کی سزا چکھے، اس کے لیے اس کی سزا کے طور پر وہ صیام ہے۔ اور یہ آخری شکل بتا رہا ہے قرآن کریم۔ پہلی کیا بتائی ہے کہ جو شکار کیا ہے اس کی مثل شکار دے، اور کہاں دے؟ کعبہ میں۔ کن کے لیے؟ جو اجتماع حج کے اوپر آئے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ نہیں دے سکتا تو پھر مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر وہ کتنا؟ جو شکار ہے اس کی قیمت کے برابر، اس کی قیمت کے برابر مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کا صیام کرنا ہے۔ اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے کہ آئندہ وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو یہ 3 آپشنز یہاں پر بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے اف اللہ اما سلفا، اللہ نے عفو درگزر کیا اس سے جو پہلے حدود شکنی میں ہو چکا، جو کچھ پہلے حدود شکنی کے دائرے میں ہو چکا اس سے تو اللہ نے عفو درگزر کیا، لیکن یہ چیز بار بار حدود شکنی کی ہے، یہ نہیں کرنی۔ کیا یہ رہا ہے ومن عادا، اور اس کے بعد جو کوئی پھر حدود شکنی کرے گا، یہ عادہ ہوتا ہے عادہ کرنا، رپیٹ کرنا، اس کے بعد جو کوئی پھر حدود شکنی کرے گا تو آگے الفاظ ہیں فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ کا قانون مکافات اس سے انتقام لے گا۔ اللہ انتقام لے گا، کیا مطلب؟ اللہ کا قانون مکافات اس سے انتقام لے گا۔ یہ انتقام لینے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ انسانوں کو اس کے نقصانات سے بچائے گا۔ یہ انتقام کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں انتقام ہوتا ہے جو ہم کسی دشمن سے انتقام لیتے ہیں، یہ وہ والا عربی کے اندر وہ والے میننگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اللہ کا انتقام ہے جو انسانیت کو سٹریم لائن میں رکھتا ہے، ان کی سرزنش کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اتنی سرزنش کرتا ہے تاکہ وہ صحیح راستے کے اوپر رہیں، ڈی ٹریک نہ ہو، ٹریک کے اوپر چلتے رہیں، سیدھے راستے کے اوپر چلتے جائیں۔ اور اگر کوئی ڈی ٹریک ہوتا ہے تو اس کی سرزنش کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے، تو یہ انتقام ہوتا ہے تاکہ وہ عذاب سے بچے رہیں۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، یہ وہ ہمارے والا انتقام نہیں ہے جو ہم اپنے کسی دشمن سے لیتے ہیں۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کا قانون غالب انتقام لینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں آ رہی ہیں، عزیز اور ذو انتقام، کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ غالب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون شکنی کرے تو وہ اتنا اللہ کا قانون کمزور ہو کہ اس کو اس کی سزائی نہ دے سکے۔ تو کہتا ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، وہ نافذ العمل ہے، قوت نافذہ ہے، اس میں نافذ ہونے کی قوت رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ نہیں کہ کوئی جرم کرتا رہے تو وہ اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، غلبے والا قانون ہے۔ ذو انتقام، اب یہ جو ذو انتقام ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بچانے کا بھی اس کے پاس قوت ہوتی ہے تاکہ انسانیت جو ہے وہ بچ جائے، دوسرے جو ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بچ جائیں، اس کو بھی سرزنش کر دی جائے تاکہ یہ بھی بچ جائے۔ تو یہ سارے میننگ اس میں آ جاتے ہیں، کہنے کے تو ہم ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ یہ اس طرح کی میننگ نہیں ہے جیسے ہم انتقام لیتے ہیں، یہ وہ والی چیز نہیں ہے، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان کو عربی کی روح سے سمجھنا چاہیے۔ جیسے یہ گدڑیا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ریوڑ کے اندر جو جانور ہوتے ہیں وہ جب ادھر ادھر ہونے شروع ہوں تو وہ ان کو لاٹھی مار کے ان کو مین سٹریم میں رکھتا ہے تاکہ وہ بکھر نہ جائیں، جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے رہیں۔ تو یہ چیز ہے، انتقام کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ ایسے اللہ سرزنش کرتا ہے لیکن کسی کی جان نہیں لیتا۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔